بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیلی اسکیجول یا ڈیلی روٹین آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم دن کس طرح سے گزرا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے میں نے جو آج کا جو لیکچر ہے وہ مینلی کہاں سے لیا ہے، ایک تو اللہ کے نبی کی سیرت سے جو مختلف ہوتی ہے، لیکن سیرت جو ہے ان کی وہ ایک کرونالوجیکل آرڈر میں ہے جو کہ ہمیں ڈیلی اسکیجول جہاں سے نہیں ملتا۔ تو ایک کتاب ہے ایوم النبوی، ایوم النبوی، ٹھیک ہے، اور یہ لکھی ہے شیخ عبد الوہاب بن ناصر الطریری نے، جو کہ سعودی عرب کے اسکالر ہیں، انہوں نے لکھی ہے۔ تو یہ بہت ایک اچھی کتاب ہے جس میں انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان کی اسکیجول بتایا ہے ود ریفرنسز، ایچ سینٹینس از ریفرنسڈ کہ یہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اٹس ویری اوتھینٹک، ویری نائسلی ڈن۔ تو ہم انشاءاللہ آج اس کی ایک طرح سے سمری پڑھ لیں گے اگلے ہمارے ٹائم میں۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ امیجن 1440 سال پہلے مدینہ کیسا ہوگا، اینڈ آپ ایک کیمرے سے دیکھ رہے ہیں مدینہ کو، اینڈ جسٹ زوم ان ٹو پروفٹس ہاؤس صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پہ وہ سو رہے ہیں۔ ہی از ٹیکنگ اے نیپ آفٹر تہجد، اور ہم ختم بھی انشاءاللہ تہجد پہ آ کے کریں گے۔ سو ہی از ٹیکنگ اے نیپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اذان دیتے ہیں، اور بلال جو کہ اللہ کے بڑے قریبی دوست تھے، ان کی اذان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلتی ہے، اور اللہ کے نبی اٹھتے ہی سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ مسواک اٹھاتے ہیں اور اپنے منہ کو صاف کرتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کی اکثر زندگی میں دیکھیں گے کہ مسواک جو ہے نا بہت زیادہ یوز کیا کرتے تھے۔ ہی واز اے ویری پیور اینڈ کلین پرسن، ہمیشہ اپنے ہائیجین کا بہت خاص خیال رکھنا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ what is the first thing رسول اللہ do when he enters his house؟ کہتی ہیں کہ وہ مسواک کیا کرتے تھے۔ جیسے آنکھ کھلی نیند سے، مسواک اٹھائی اور اپنے ٹیتھ کو برش کرنا شروع کر دیا اس مسواک سے۔ ویری کلین، ویری پیور پرسن ماشاء اللہ، اپنے ہائیجین کا، اپنے فریگننس کا، ہر چیز کا بڑا خیال رکھنا۔ تو اٹھتے مسواک کرتے، اپنے منہ کو رب کرتے اپنے ہاتھوں سے نیند کے آثار کو دور کرنے کے لیے، دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، ٹھیک ہے۔ اور ہم ساری سنتیں آج ذکر نہیں کریں گے، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، تو بیسک کر لیں گے انشاءاللہ۔ دعا پڑھتے اور پھر اٹھ کے اپنا وضو کرتے، ٹھیک ہے۔ اذان ہو رہی ہوتی تو اس کا جواب بھی دیتے دعا کے ساتھ ساتھ، وضو کرتے، فجر کی 2 سنتیں ادا کرتے ٹائملی، اور سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے اور دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھتے۔ شارٹ ہوتی تھیں بہت، یہ فجر کی 2 سنتیں بہت شارٹ ہوتی تھیں۔ وہ پڑھ کے اذان ہو رہی ہے، صحابہ کے آنے کا انتظار کریں، ابھی اپنے گھر میں ہی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے جو حجرات تھے وہ بالکل مسجد نبی سے جڑے ہوئے تھے ایک طرح سے، کچھ نہیں کچھ، جو جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے ابھی وہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، جو ابھی روضۃ الرسول ہے وہ قبر مبارک جو ہے وہ عائشہ کا حجرہ تھا، اور جہاں پہ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول سے سنا صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پہ انبیاء کی وفات ہو وہیں پہ ان کو دفنا دو، تو ابھی وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی وہیں ہوتے اور فجری سنتیں پڑھ کے کیا کرتے، دائیں طرف تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے، اور پھر اٹھتے، بڑے کیجول انداز میں اپنی وائف کے ساتھ بیٹھتے، سم ٹائمز ان کے ساتھ بات چیت کرتے، کچھ مومنٹس اسپینڈ کرتے، ریلیکس کرتے، کچھ چیزیں ڈسکس کرتے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور کہتے الصلاۃ یا رسول اللہ، کہ جب صحابہ کچھ اکٹھے ہو گئے ہیں تو تب اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکلتے اور مسجد نبی میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے، دائیں پاؤں سے داخل ہوتے، اور فجر کی صحابہ بیٹھے ہوتے ان کے انتظار میں، جب دیکھتے اللہ کے نبی انٹر ہوئے ہیں مسجد میں تو کھڑے ہوتے اور اقامت ہوتی تو نماز شروع ہو جاتی۔ تو فجر کی نماز پڑھتے اور سلام پھیرنے کے بعد اپنے کچھ اذکار کرتے تھے۔ اسی دوران کہ جب وہ اذکار کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو مدینہ کے کچھ لڑکے ینگ بچے آ جاتے مشکیزوں میں پانی لے کے،
اللہ کے نبی کے ہاتھ اس میں ڈپ کرنے کے لیے تاکہ جو ہم پانی دن میں پئیں یا جس کو یوز کریں اس میں برکت ہو. کتنے سبحان اللہ بلیسڈ لوگ تھے وہ. تو آتے مشکیزہ دیتے یا کوئی جو بھی ان کے پاس چیز ہوتی ہے اس کو دیتے. اللہ کے نبی اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈپ کرتے اور وہ چلے جاتے. اللہ کے نبی اپنے اذکار مکمل کرتے. سو فار سو گڈ. ہم ساتھ ساتھ اپنی لائف میں بھی اس کو اپلائی کرتے جائیں گے کہ اسے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ بندہ فجر کے لیے ٹائملی اٹھ جائے, اٹھ کے آرام سے وضو کرے, وضو کرنے کے بعد دعا پڑھے اور پھر اپنی اگر وائف ہے یا فیملی ہے ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارے, دائیں طرف لیٹ جائے, تھوڑا سا ریلیکس کرے. ناٹ اسٹریسفل. ہمارا کیا ہوتا ہے اٹھے بھاگ رہے ہیں دروازے مار رہے ہیں, اور نہیں, ایزی گوئنگ, آرام سے فیملی ٹائم گزارا, اپنے منہ کو صاف کیا, ہائیجین کو پیوریفائی کیا اور اپنے مسواک کا استعمال کیا اور پھر کچھ دیر بیٹھے اور فجر کی نماز پڑھائی اور اذکار کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اذکار کے بعد کیا ہوتا, ناؤ ہی اسٹارٹس ٹاکنگ ٹو دا صحابہ رضوان اللہ علیہم, کہ اب وہاں پہ کوئی لیکچر عام طور پہ نہیں دے دیتے, گپ شپ سے شروع کرتے, پوچھتے کہ کیا حال ہے آپ سب کا, خیریت سے ہیں, کیا حال احوال چل رہے ہیں, کوئی بیمار تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس طرح مختلف مواقع پہ مختلف باتیں پوچھتے, کوئی بیمار تو نہیں ہے, کسی کا آج کوئی فوت تو نہیں ہوگی جس کا ہم آج جنازہ پڑھیں. ٹھیک ہے. جو مسنگ شخص ہے وہ کیوں مسنگ ہے, کسی کو اندازہ ہے کہ وہ یہاں پہ موجود کیوں نہیں ہے, اگر اس کے وہ مسنگ ہے تو اپنے دن میں اس کے پاس جا کے وزٹ کرتے ہو اسے. ٹھیک ہے. کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا, یا اگر خود خواب دیکھا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اپنا نریٹ کرتے کہ میں نے آج رات خواب میں یہ دیکھا ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی اس کی اکثر ایکسپلینیشن خود بیان کر دیتے. کبھی کبھی صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ٹرائی کروں, میں اس کی آپ کو وضاحت دوں, تو انہوں نے کہتے ہیں ہاں تم ٹرائی کرو. جیسے ابوبکر صدیق نے کہا تھا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے کچھ حصہ تو ٹھیک بیان کیا, کچھ غلط بیان کیا. ٹھیک ہے. صحابہ پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا, تو اٹ واز اے ویری کیجول کیو این اے سیشن جس میں گپ شپ ہو رہی تھی کہ صحابہ سے پوچھتے کہ آپ نے کچھ دیکھا, تو صحابہ اپنے خواب کبھی کبھی بتاتے, ان کی تعبیر کرتے اور سب سے حالات پوچھتے. صحابہ کبھی کبھی اپنے اسی ٹائم پہ فجر کے بعد ٹائم میں اپنے دور جاہلیت کے واقعات شیئر کرتے جس میں صحابہ ہنستے اور اللہ کے نبی اسمائل کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم انٹل سن رائز. اب یہ دیکھیں, یہ انہوں نے اپنا دن جو شروع کیا ہے, نماز پڑھی, اللہ تعالیٰ کو یاد کیا, اللہ کا حق ادا کیا, اور پھر اپنے جو ساتھی ہیں ان کے بارے میں صرف سرسری طور پہ نہیں بلکہ ہی جینوئنلی کیئرڈ فار آل آف دیم. پوچھا کہ فلاں کیوں نہیں ہے, فلاں کدھر ہے, کسی اگر وفات ہو گئی تو ہم اس کے جنازے کو فالو کرتے ہیں, اس سے ملتے ہیں, یا تم سب کیسے ہو, سب کے حالات ٹھیک ہیں, کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے تمہاری زندگی میں. اور یہ بناوٹی بالکل بھی نہیں تھا کسی قسم ہی جینوئنلی کیئرڈ فار ہز پیپل, کہ ہر بندے کے بارے میں جانے سب ٹھیک ہیں, کسی کو مسئلہ ہے تو ہم سب مل کے اس کا مسئلہ سالو کریں. سو بڑا ایک کمیونٹی ڈیولپ کرنے والا, ایک یارانہ ڈیولپ کرنے والی بات تھی, فرینڈلی ایٹماسفیئر تھا. ٹھیک ہے. کچھ صحابہ نماز کے بعد چلے جاتے, کچھ بیٹھے رہتے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سن رائز تک بیٹھے رہتے تھے. سن رائز کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا, اشراق کی نوافل پڑھتے اور وہاں سے نکل جاتے. ٹھیک ہے. اب نکلنے کے بعد مسجد سے نکل کے اپنی بیگمات, جو کہ اللہ کے نبی کی ٹوٹل تو 11 بیگمات تھیں, لیکن ایٹ اے ٹائم میکسیمم نمبر آف جو وائفس تھیں وہ 9 تھیں ان کی. ٹھیک ہے. تو ان کو وزٹ کرتے, ہر کسی کے گھر جاتے, کیونکہ قریب گھر تھے, بالکل ایسے نکلتے دوسری گھر تھا, پھر نکلتے تو تیسری گھر تھا. تو اس طرح سے سب سے ملتے, سلام کرتے, سب کا حال احوال پوچھتے, کوئی چیز چاہیے تو نہیں, ایوری تھنگ از اوکے. اور جن کے گھر وہ دن ہوتا یا کسی سے پوچھتے کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے اویلیبل ہے, تو دس واز از مینلی بریکفاسٹ ٹائم آفٹر سن رائز. ٹھیک ہے. تو بریکفاسٹ کے لیے کچھ پوچھتے, کچھ ہے تو کہتی ہیں کہ نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو کسی اور کے پاس جاتے ہیں, ان سے حال احوال پوچھتے, سب خیریت ہے, کوئی کام, کوئی ضرورت, کوئی بیماری پریشانی تو نہیں. پھر مجھے کچھ کھانے کے لیے ہے, تو اکثر گھروں میں کھانا نہیں ہوتا تھا. اب یہ کس ہستی کا گھر ہے, کائنات کا سب سے بہترین اور پاکیزہ گھر ہے, لیکن کھانا نہیں ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ مائنڈ کرتے نہ کچھ کہ ٹھیک ہے آج میں روزہ رکھ لوں گا انشاءاللہ, اور پھر وہ اس دن روزہ رکھ لیا کرتے تھے. یہ نفلی روزہ جو ہے وہ ہم فجر کے بعد بھی آفٹرنون تک اس کی نیت کر سکتے ہیں, اس سے پہلے تک انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا کھانے میں کچھ ہے تو کھانا کھا لیتے, اپنا بریکفاسٹ کر لیتے, کچھ کھجوریں یا کچھ پانی یا کچھ چیزیں, نہ ہوتا تو روزہ رکھ لیتے. پھر
ابھی تک یہاں پہ ہم اپنی لائف میں سب کو اپلائی کر سکتے ہیں. تہجد پڑھی پھر سو گئے, فجر پہ اٹھے, مسجد گئے, قرآن کی تلاوت کی, اپنے ساتھ جو لوگ مسجد میں کمیونٹی آ رہی ہے ان کے ساتھ ملے, ان کے حال احوال پوچھے, کوئی مسنگ ہے تو ان کے بارے میں سوال کیا, پوچھا, دیکھا کون شخص مسنگ ہے, اسے کال کر لی میں بھی دن میں, ٹھیک ہے, اور پھر اشراق کی نماز پڑھی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا وچ از دا اسپریچول بریک فاسٹ آف آرز, اور پھر گھر گئے اور دس از دا آفیشیل ٹائم ٹو ہیو سم بریک فاسٹ, ٹھیک ہے, آفٹر سن رائز, ٹھیک ہے, اشراق کی نماز پڑھ کے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو شخص فجر کی نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتا رہے, مسجد میں بیٹھا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو اور 2 رکعتیں پڑھ لے, تو اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. آپ لوگ حج اور عمرے کا ثواب روزانہ کما سکتے ہیں, روزانہ. کسی نے ایک دن کیا تو اس کو نہیں ملے گا, اس کو ملے گا, ایک دن مس ہو گیا تو اس دن نہیں ملے گا. تو ہم کسی بھی دن کر سکتے ہیں, ایسے نہیں کہ روزانہ ہی کرنا ہے تو ملے گا, نہیں, کسی بھی دن کر لیا تو یہ ملے گا. تو حج اور عمرے کا مکمل ثواب ہمارے پاس روزانہ کی اپرچونٹی ہے, اتنی بڑی اپرچونٹی, ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی ایسا کیا کرتے تھے. پھر عشاء کے بعد ہم نے ذکر کر لیا, عشاء کے بعد اپنی وائف وزٹ کرتے اور پھر جو ہے نا وہ بریک فاسٹ کرتے. اس کے بعد دس واز ہز آفیشیل ورک ٹائم,